अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। बहुत बड़ी खबर है बरतानिया से लेकर, और एक तवील जद्दोजहद के बाद बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। बोरिस जॉनसन मुस्ताफ़ी होते हुए ये कहा है कि जब तक इस ओहदे पर किसी दूसरे लीडर का इंतखाब हो जाता है वो उस वक्त तक बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म की ज़िम्मेदारियाँ निभाते रहेंगे। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर जो उन्होंने ख़िताब किया और 58 साला बहरान ज़दा बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अब पार्लिमानी कंजर्वेटिव पार्टी की ख्वाहिश वाज़ेह है कि पार्टी का एक नया लीडर होना चाहिए, लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म भी नया होना चाहिए। जॉनसन ने अपने 1079 दिनों के इक़्तिदार में कई बार तनाज़ात हमें देखने को मिले, और ये तनाज़ा उस वक्त शिद्दत इख्तियार पकड़ गया जब 50 से ज़ायद अरकान ने काबीना से इस्तीफ़ा दिया था। इनमें से 8 वज़रा रियासत के 2 सेक्रेटरियों ने गुज़श्ता 2 घंटे में इस्तीफ़ा दिया, और इससे जॉनसन ने इंतहाई अलग थलग हो गए, और उसके बाद अब उन्हें एक तरह से बो डाउन करना पड़ा और अपनी जो वज़ारत उज़्मा है उससे वे मुस्ताफ़ी हुए हैं। अब ये मामला इंतहाई दिलचस्प इसलिए है कि इस सारे बहरान का आगाज़ कहाँ से होता है, क्या रीज़न है कि बोरिस जॉनसन जो है उनकी शख्सियत और फिर उनका जो काम है, उनकी अपनी ही जमात से उनके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठीं। और बिलखुसूस हमने ये भी देखा कि जब कोविड के दिन आए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था बरतानवी हुकूमत पर, लेकिन इस सब के बावजूद बोरिस जॉनसन वज़ारत उज़्मा पे रहे। मुख्तलिफ़ चैलेंजेस रहे बरतानिया में। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई का भी है, अवाम के जो मसाइल हैं उसमें इजाफ़ा भी हुआ है, लेकिन ये सिर्फ बरतानिया में नहीं हुआ बल्कि पूरी दुनिया में। एक फैक्टर कोविड का था, फिर रशिया यूक्रेन जंग की वजह से, लेकिन बोरिस जॉनसन पे दबाव जो बढ़ता रहा वो कौन से अवामिल थे, इसी पर मुफस्सल बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमारे ब्यूरो चीफ न्यूज़ यूके ग़ुलाम हुसैन अवान साहब ने। बहुत शुक्रिया ग़ुलाम हुसैन अवान साहब आपका। लॉर्ड कुर्बान हुसैन साहब रहनुमा हैं लिबरल डेमोक्रेट बरतानिया से। कुर्बान साहब आपका शुक्रिया। कैसर चौधरी साहब टूरी पार्टी के रहनुमा हैं, साबिक मेयर हैं। कैसर चौधरी साहब आपका शुक्रिया। तमाम मेहमानों को वेलकम करते हैं। ग़ुलाम हुसैन अवान साहब, मैं चाहूँगा कि ज़रा आप ये बता दीजिए कि बोरिस जॉनसन के ख़िलाफ़ इस सारी तहरीक का आगाज़ कहाँ से होता है, और अब आकर उनके करीबी लोगों ने जब इस्तीफ़ा देना शुरू किया तो उसकी क्या वजह थी? क्या रिलक्टेंट हो चुके थे बोरिस जॉनसन? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, वैसे तो पार्टी के अंदर जो बैक बेंचर्स होते हैं वो कुछ मैं कह दूँगा छोटी मोटी टुक चलती रहती है, कोई ना कोई तनकीद होती रहती है। ये तो हर पार्टी के अंदर चलता है, लेकिन मैं कहूँगा कि जब से ये पार्टी गेट स्कैंडल जो है वो सामने आया तो उस वक्त से जो टोरी पार्टी के जो एमपीज हैं बहुत सारे बड़ी तादाद के अंदर, उन्होंने जो है वो आवाज़ें बुलंद करना शुरू कर दी और जो है वो वज़ीर-ए-आज़म से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। और फिर उसके बाद जो है वो इनकी जो कमेटी है 1922 उसके अंदर जो है वो तहकीक बाद लाई गई, लेकिन उस पर बरतानी वज़ीर-ए-आज़म सर्वाइव कर गए। लेकिन जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर जो है लोगों ने फिर भी अदब एतमाद किया। उसके बाद से जो है वो फिर भी पार्टी के अंदर जो है ये बातें चल रही थी कि चूँकि जो हालिया भी लोकल बॉडी सिलेक्शन हुए थे इसके अंदर जो है वो टोरी पार्टी ने बहुत सारी सीटें लॉस की, बहुत सारी जो कौंसल हैं वो उनके हाथ से छूट गई। तो उसके बाद से जो है वो मुतालबा बड़ा जोर पकड़ रहा था कि बोरिस जॉनसन जो है वो शायद पार्टी को सही तरीके से लीड नहीं कर पा रहे टोरी पार्टी को, जिसकी वजह से जो है पार्टी अपनी मकबूलियत खो रही है। तो इस पर भी बात चल रही थी। तो फिर पहले पार्टी के स्कैंडल था, उसके बाद ये जो पिंचर है इनकी जब नामजदगी हुई एज ए चीफ व्हिप तो उस पर भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, और उनकी तैनाती से पहले बहुत सारे जो वज़रा हैं और एमपीज़ हैं वो बोरिस जॉनसन को ये कहते रहे कि इनकी नामजदगी ना करें क्योंकि ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और उनकी नामजदगी कर दी, जिसके बाद जो है शिद्दत जो है वो इख्तिलाफात ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए। और फिर 2 रोज़ कबल आपने देखा कि वज़रा ने जो है वो इस्तीफा देना शुरू कर दिया, और जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। और इस वक्त जो है वो आज सुबह बरतानी वज़ीर-ए-आज़म से जो है वो टोरी पार्टी के उन्होंने से मुलाकात की और उन्हें मैं कहूँगा मुस्तफ़ी होने पर जो है वो कायल किया। सही है। कैसर चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, क्या बोरिस जॉनसन के पास ये जो एक संगीन सियासी बहरान आ चुका था मुल्क में, और दूसरा एक कंजर्वेटिव पार्टी का अंदरूनी बहरान था, बोरिस जॉनसन के पास मुस्ताफ़ी होने के अलावा भी कोई ऑप्शन था कि जिससे इस बहरान से वो निमट सकते?
جی نہیں، بالکل نہیں، کوئی بھی اور کوئی آپشن نہیں تھا. یہ تو کافی ٹائم سے پارٹی کے جو ہماری ریسنٹلی ابھی ہماری کانفرنس جو ہوئی ہے اس میں بھی بات چلی تھی، اور اس کے علاوہ بھی جتنی بھی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں ان میں یہ اکثر کہا جاتا رہا ہے. چونکہ وہ جب ہم ڈور سٹیپ گئے کمپیننگ کے لیے گئے ہم لوکل الیکشن میں، یا پھر ہمارے یہاں پہ ایک بائی الیکشن ہوا تھا جو کہ ہم نے لوز کر دیا ہے، تو اس پہ پبلک کی طرف سے بھی ریئیکشن تھا. بورس ان کا فیوریٹ نہیں تھا. بہت سے لوگ جو ہیں وہ کنسرن تھے، ایون جو ہمارے پارٹی ممبر تھے، پیڈ پارٹی ممبر، وہ بھی ان کا بھی کنسرن تھا. وہ بھی چاہتے تھے کہ لیڈرشپ کو جو ہے وہ چینج کیا جائے. گو ہم نے اپنی کاؤنٹی میں جو ہے وہ سیٹیں اپنی نکال لی تھی، لیکن پھر بھی وہ نیشنل لیول پہ ہماری وہ سپورٹ اس طرح سے نہیں تھی. اور پارٹی کے اندر بھی یہ تھا کہ لیڈرشپ جو ہے وہ چینج ہونی چاہیے. ایون دو میں بورس کی جو پالیسیز تھی، جیسے بریکسٹ کو ڈیلیور کیا گیا جو کہ ہمارے مینیفیسٹو میں تھا، پھر یا کووڈ کے دوران جس طرح سے انہوں نے ڈیل کیا اس کو بڑے اچھے طریقے سے، اگر آپ باقی یورپین ممالک سے یا دوسرے ملکوں سے کمپیئر کریں، جس طرح سے فائنینشیل ایڈ کی گئی، ویکسین پرووائڈ کی گئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. لیکن چونکہ وہ کنسرن تھا 2019 سے، وہ پرائم منسٹر تھے، پھر وہ ایک چینج کی ضرورت تھی میرے خیال میں. جس کی وجہ سے ابھی وہ پھر ووٹ آف کانفیڈنس بھی بڑی میجارٹی سے وہ ون کیا انہوں نے. لیکن چونکہ جو کولیگ تھے وہ چاہتے تھے کہ چینج ہونی چاہیے کہ اگلے آئندہ آنے والے الیکشن کے لیے. اس میں ہمیں یہ تھا کہ اگر نہیں، بورس یہ رہیں گے کیسر تو چودھری صاحب، یہ کولیگ تو چاہتے تھے یہ چینج ہونی چاہیے. کیا بورس جانسن کوئی پریزنٹنگ فگر نہیں تھے اگلے الیکشن کے لیے؟ ان کے تنازعات کی وجہ سے وہ سمجھ رہے تھے کہ پارٹی کا ووٹ بینک متاثر ہوگا، یا کچھ اور بالکل سنگین ریزنز ہیں اس کی؟ نہیں، میرے خیال میں کوئی اور کوئی ایسی سنگین ریزن نہیں ہے. جس طرح سے ابھی انہوں نے یوکرین کے ایشو کو ڈیل کیا، اور ابھی ٹیکس کٹنگ کی طرف جا رہے تھے. زیادہ کنسرن یہی تھا کہ وہ اگلے الیکشن میں جو ہے وہ ہمیں ڈیمیج ہوگا، تو اس وجہ سے پھر وہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس میں تھے کہ بورس کو ریزائن کرے. اور میرے خیال میں مورلی ان کو کرنا چاہیے تھا. اگر دیکھیں نا، آپ کے خلاف عدم اعتماد آ گیا، ووٹ آف کانفیڈنس آ گیا ہے، چلے انہوں نے میجورٹی سے وہ ون کر گئے تھے، لیکن پھر بھی اگر آپ کے اپنے کولیگ ریزائن کر رہے ہیں، ایم پیز کر رہے ہیں، چانسلر کر رہا ہے، تو پھر میرے خیال میں اسٹیٹ ریزائن کرنا چاہیے تھا. دیر از نو ادر آپشن. جی ٹھیک ہے. اچھا لارڈ قربان صاحب، اپوزیشن اب یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ جو نائب وزیر اعظم ڈومینک راب ہیں انہیں بورس جانسن سے تمام اختیارات جو ہیں لے لینے چاہیے. کتنے اس کے امکانات ہیں کہ یہ بورس جانسن اپنے اختیارات ان کے سپرد کر دیں گے؟ دیکھیے جی، یہ بورس جانسن صاحب تو جو پاور ہے اس سے چمٹے رہنے کا ان کا ارادہ ہے. ان کا تو کوئی ارادہ نظر نہیں آتا کسی اور کو وہ انٹرم وزیر اعظم کے طور پر ایکسیپٹ کریں. اور ڈومینک راب کا ابھی میں آپ کا پروگرام چل رہا تھا تو میں BBC کی خبریں دیکھ رہا تھا، تو ڈومینک راب نے تو انکار کر دیا ہے کہ وہ اس کانٹیسٹ میں شامل ہی نہیں ہوں گے. تو بہرحال وہ تو کانٹیسٹ انہوں نے بات کی ہے. انٹرم کے لیے ایک الگ کوشچن ہے جو کہ that needs to be asked from his well. لیکن یہ ہے کہ جو جس قسم کے حالات ہیں ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے، UK بزنسز جو ہیں ان کا آج بیان جو سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ ملک میں اسٹیبلٹی کی سخت ضرورت ہے، اور اس طرح کے انسرٹن جو حالات ہیں یہ بزنسز کے لیے نہایت نقصان دہ ہیں. اس لیے لانگ ٹرم جو ہے وہ فیصلے ابھی کرنے چاہیے. اب یہ 3 مہینے کا جو وقفہ مانگ رہے ہیں بورس جانسن صاحب کے، اکتوبر میں یا ستمبر کے آخر یا اکتوبر میں ان کی پارٹی کانفرنس ہوگی، وہاں ڈیسائیڈ ہوگا. اور وہ ایک پروسیس ہوتی ہے لیڈرشپ کی، وہ تو ایک لمبا عرصہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر بورس جانسن صاحب ابھی نہیں گئے تو اپوزیشن جو ہے وہ مل کر کے ایک اور عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ لا سکتے ہیں. اور اگر وہ اپنی مرضی سے نہ گئے تو ان کو عدم اعتماد کے ذریعے نکال دیا جائے گا. جی ٹھیک ہے. لارڈ صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمیں احمد شہزاد صاحب بھی جوائن لیبر پارٹی کے رہنما ہیں. بریک کے بعد اسی معاملے پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. احمد شہزاد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جو برطانیہ میں جاری سیاسی بحران تھا اس کا اب خاتمہ ہو گیا ہے، یا اگر بورس جانسن ڈومینک راب کو اپنے اختیارات نہیں دیتے ہیں تو یہ معاملہ اسی طرح یہ بحران جو کہ توں رہے گا؟ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ ان کو نکالنے کے لیے اب ان کی
1892 ہے سوری ٹوری پارٹی کی، وہی اس کو مجبور کر سکتی ہے فوری ریزائن کرنے کے لیے، کیونکہ اگر یہ بیٹھے رہے نمبر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں تو اس سے نہ کہ ملک کو نقصان ہوگا بلکہ ٹوری پارٹی کو خود بہت نقصان ہوگا۔ یہ انسان جو ہے بڑے ضدی ہیں اور یہ خود جانے والے نہیں ہیں جلدی، اس لیے انہوں نے آج اعلان بھی کر دیا کہ آئی ایم ہیئر انٹل دی نیکسٹ لیڈر از الیکٹڈ۔ تو ان کا خیال ہے کہ وہ 3 4 5 6 ہفتے جتنے بھی لگیں وہ وہاں گزاریں، لیکن انہوں نے اتنا نقصان پہنچایا ہے ہمارے ملک کو، یو کے کو اور یورپ کو کہ اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ تو جتنی جلدی ہو سکے ان کو جانا چاہیے، اور ٹوری پارٹی کو چاہیے کہ ان پہ میکسیمم پریشر ڈالیں اور ان کو وہاں سے نکالیں جلدی سے جلدی۔ جی ٹھیک ہے غلام حسین ایوان صاحب، اب بورس جانسن صاحب کے بعد نئے قائد ایوان کا انتخاب ہوگا، کتنے چانسز ہیں؟ کوئی ایشیائی نژاد وزیر اعظم بھی کیا ہو سکتا ہے برطانیہ کا؟ ساجد قریشی یا رشی سونک کے کتنے چانسز ہیں وزیر اعظم برطانیہ بننے کے؟ دیکھیں ابھی جو اس وقت کنزرویٹو پارٹی کی جو آپ کہہ لیں کہ اینول میٹنگ ہے، کانفرنس ہے، وہ اکتوبر میں ہونی ہے، اور اکتوبر کے اندر جو ہے وہ جو بھی 2 3 4 امیدوار جو ہے وہ میرا خیال ہے 2 امیدوار زیادہ چانس ہے کہ وہ کنٹیسٹ کریں گے ٹوری پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے۔ اس کے اندر جو ہے وہ بھی نام آنا شروع ہو گئے ہیں، ابھی فائنل نہیں ہوئے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر ساجد جاوید جو ہیں پاکستان نژاد جو ہیں وہ بھی ایک امیدوار کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ تو دیکھیں اگر جو بھی ٹوری پارٹی کے جو ممبران ہیں برطانیہ بھر کے، ان کا جو زیادہ اعتماد حاصل کر سکے گا تو پہلے وہ ٹوری پارٹی کا لیڈر بنے گا، تو اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے برطانیہ کا وزیر اعظم بنے گا۔ تو اس کے اندر چانسز تو ہیں، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی جو ہے وہ جب الیکشن ہوا تھا اس وقت بھی ساجد جاوید کا بھی نام آ رہا تھا اور ڈومنک ریب کا بھی آ رہا تھا، لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ شاید ڈومنک ریب جو ہے وہ اس کنٹیسٹ میں نہیں ہے، تو ساجد جاوید ہیں، اس کے علاوہ مائیکل گوو ہیں۔ تو یہ ان میں سے جو بھی اگر یہ فائنل ہوتے ہیں ان کے نام، ابھی تو صرف خالی نام آ رہے ہیں، ابھی وہ اپنے آپ کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے جب پیش کریں گے تو پھر دیکھیں گے کہ ان میں سے جو بھی جیتے گا ٹوری پارٹی کا لیڈر بنے گا، پھر وہی آئندہ کا وزیر اعظم ہوگا۔ اور سب سے بڑا چیلنج جو ہوگا کہ جو آنے والے الیکشن ہیں برطانیہ کے، اس کے اندر جو ہے وہ کون بہتر جو ہے وہ پارٹی کو لیڈ کر سکتا ہے، اور کیونکہ بہت زیادہ چیلنجز ہیں، انفلیشن بہت بڑا چیلنج ہے، اس کے علاوہ کووڈ کے دوران جتنی معیشت خراب ہوئی ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ جو لیبر پارٹی ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ کافی زیادہ ہمیں ایکٹیو نظر آ رہی ہے، انہوں نے کچھ سیٹیں بھی گین کی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے اگلے الیکشن کے اندر لیبر پارٹی بھی کوشش کرے گی کہ وہ ان کا ہو جائے۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو بھی سکتا ہے کہ اگر نیا کوئی وزیر اعظم جو پارٹی کا لیڈر بنے گا وہ صورتحال دیکھ کر ارلی الیکشن بھی اناؤنس کر سکتا ہے، تاکہ جو ٹینیور پورا 2024 میں ہونا ہے اس سے پہلے جو ہے وہ الیکشن اناؤنس کر دے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں چند دنوں کے اندر جو ہے وہ صورتحال مزید واضح ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا کیسر چودھری صاحب، کیا اس کرائسس کے بعد جلد الیکشن کی راہ ہموار ہو سکتی ہے؟ نہیں، جیسے ابھی سب نے کہا ہے میرے خیال میں کہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ دیکھیں آپ کوئی بھی اس طرح سے جلدی سے فیصلہ تو ہو نہیں سکتا ہے۔ پارٹی کی کانفرنس جو ہے وہ اکتوبر میں ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے میرے خیال میں کوئی لیڈرشپ کا انتخاب شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ نامینیشن ہو جائے۔ بین ولس ہیں، وہ بھی میرے خیال میں ریس میں ہیں، شاید ان کا بھی چانس ہے، اور چانسلر کا تھا لیکن وہ ان پہ تھوڑا سا الیگیشن پاسٹ میں بھی کچھ آیا تھا ان کی مسز پہ کچھ، تو اس کی وجہ سے پھر وہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بڑا ایشو بنتا ہے مورلی، پھر وہ ان کے لیے بھی مشکل ہوگا۔ لیکن ابھی وہ اکتوبر میں ہماری جو ہے وہ پارٹی کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں ابھی نیکسٹ ویک جو ہے میرے خیال میں کچھ وہ تھوڑا سا اس پہ پیش رفت ہوگی لیڈرشپ کے لیے، تو پھر اکتوبر میں ہو رہی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ ارلی الیکشن بھی کال کی جا سکے، لیکن ابھی آئی تھنک اٹس ٹو ارلی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا لارڈ قربان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کرائسس کے بعد جو کمنگ الیکشنز ہیں اور اب جو اگلے 1-2 سال کی سیاست ہے اس کو لے کر ٹوری پارٹی کا مستقبل کیا ہے؟ کیا یہ کوپ کر لیں گے اس کرائسس کو اور پھر سے عوامی حمایت حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے لارڈ قربان صاحب؟ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹوری پارٹی جو ہے اس کی مقبولیت کا گراف جو ہے وہ تو بالکل نیچے ہی کی طرف جا رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھے ہوں گے کہ پچھلے جو بائی الیکشن ہیں ان میں سے
شاید ہی کوئی جس دن کے یہ لیڈر بنے ہیں بورس جانسن صاحب، جو بائی الیکشن ہوا ہے پارلیمانی، اس میں شاید ہی کوئی الیکشن انہوں نے جیتا ہو. وہ سب کے سب جو ہے وہ اپوزیشن پارٹیاں جیت رہی ہیں، کیونکہ ان کا پاپولیرٹی گراف پبلک میں بہت نیچے گر گیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جہاں تک نئے لیڈرشپ کا تعلق ہے، میرا یہ خیال ہے کہ جتنے بھی لوگ اس گورنمنٹ میں، چاہے وہ 1-2 دن پہلے ریزائن ہوئے ہوں یا آج ریزائن ہوں گے یا ہفتہ پہلے ریزائن ہوئے ہیں، جو بھی کووڈ کے زمانے میں جتنے الزامات آئے ہیں اس پہ بورس جانسن پہ، ان کی کابینٹ پہ، یہ سب لوگ اس پہ ملوث رہے ہیں اور جرمانے ہوئے ہیں وزراء کو اور پارٹیاں کرنے کے، جبکہ قانون جو ہے وہ یہ تھا کہ آپ کسی گھر میں بھی آپس میں یعنی فیملی جو ہے وہ مل نہیں سکتی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے پیاروں کے جنازوں میں شریک نہ ہو سکے، اور اس زمانے میں یہ وزراء جو ہے وہاں شراب کی پارٹیاں کرتے رہے نمبر 10 ڈاؤن اسٹریٹ کے اندر. یہ سب کو پتہ ہے، اور اسی وجہ سے پبلک کے اندر ایک بہت بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے کنزرویٹو پارٹی کے خلاف. اور یہ جو وزیر خزانہ صاحب ہیں یا ساجد جاوید صاحب ہیں، یہ اس پارٹی کا حصہ رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ دے ہیو لاسٹ دی کریڈیبلٹی. اگر کوئی آئے گا تو میرے خیال میں زیادہ مقبولیت جو ہے کنزرویٹو پارٹی کی، وہ کوئی ان کے جو قریب 3 لوگ تھے بورس جانسن صاحب کے، ان کو چھوڑ کر کے کوئی پیچھے سے آئے اور وہ اگر لیڈ کرے تو شاید پبلک میں ان کی امیج جو ہے وہ بہتر ہو جائے. ورنہ یعنی، اور دوسری بات یہ بھی میں خیال کرتا چلوں، آپ نے ساجد جاوید کا نام پوچھا ہے کہ وہ شاید وزیر اعظم بننے کے قابل ہوں یا لیڈر بننے کے قابل ہوں. جو ہم جانتے ہیں، جو اس سے پہلے کنزرویٹو پارٹی کی ہی بینرس وارسی جو کچھ کہہ چکی ہیں یا بہت سارے اور لوگ کہہ چکے ہیں کہ کنزرویٹو پارٹی کے اندر ریسزم جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وارسی صاحب کو تو شاید انہی بنیادوں پہ وزارت سے استعفیٰ دینا پڑا تھا. اور پچھلے دنوں میں ایک اور ہماری جو پاکستانی نژاد جو ایم پی تھی، ان کو بھی اپنے وزارت سے اسی لیے جانا پڑا کہ کیونکہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ پارٹی کے اندر ریسزم ہے. تو ریسزم جس پارٹی میں اتنا ہو، وہاں کسی بھی نان وائٹ کو یعنی پارٹی لیڈر بنانا یا اس کو وزیر اعظم دیکھنا، یہ میرا خیال میں فی الحال شاید پارٹی کے اندر ایسی وہ قوت موجود نہیں ہے جو ان کو برابری کے سطح پر آگے لا سکے. اور بہرحال پبلک کے اندر جو غم و غصہ پایا جاتا ہے پارٹی کے اندر، ایک کے بعد ایک ان کے جو بحران آئے ہیں، جو جتنے انہوں نے وہاں سکینڈلز آئے ہیں، سکینڈل کے بعد میرا خیال ہے کہ موجودہ جو لیڈرشپ ہے، ان میں سے جتنے بھی قریب 3 لوگ رہے ہیں بورس جانسن کے، وہ اپنی کریڈیبلٹی کھو چکے ہیں. صحیح ہے. اچھا احمد شہزاد صاحب، جو بریکسٹ تھا اس کو بڑا اسموتھلی ایگزیکیوٹ کر گئی یہ حکومت، پھر اس کے بعد کووڈ کو بھی کسی حد تک انہوں نے، بلکہ بڑی حد تک کامیابی سے ٹیکل کیا. اب انفلیشن کا بھی مسئلہ ہے. عوامی پوائنٹ آف ویو سے جو پولیٹیکل پبلک پرسیپشن جو بدلی ہے، وہ کس وجہ سے بدلی، ان کے خلاف ہوئی بورس جانسن کے بالخصوص؟ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے بریکسٹ کا، اس نے تو اس ملک کو اس طرح نقصان پہنچایا. ابھی دیکھیے یہاں پرائسز جو ہیں وہ ڈبل ہو چکی ہیں. یہاں آپ کو بلڈر جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہے. یہاں جو یہ کیا نام ہے انڈسٹری ہے، ریسٹورنٹ ہے یا کلبز ہیں، اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کو ورکر نہیں مل رہے، وہ سارے یہاں سے چلے گئے ہیں. اب یہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس آ جائیں اور 6 مہینے کا ویزا لے لیں، 4 مہینے کا ویزا لے لیں، سال کا ویزا لے لیں، اور وہ لوگ نہیں آنا چاہتے. تو بڑی مشکلات ہیں یہاں. اور وہ بریکسٹ جو ہے یہ ان کے گلے پڑ گئی ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے وہ کووڈ-19 کی بات کی، اس میں تو انہوں نے اتنے گپلے لگائے ہیں، اتنے بلینز آف ڈالرز، بلینز آف پاؤنڈ انہوں نے ضائع کیے ہیں قوم کے ٹیکس پیئرز کے. تو اس لیے تو عوام جو ہے ان کے خلاف ہے. اور اگر یہ جلدی سے جلدی الیکشن ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو میجورٹی ہے 80 کے قریب، وہ ساری وائپ آؤٹ ہو جائے گی اور یہ الیکشن ہاریں گے. اس کی وجہ کہ ان کی پالیسی اتنی بری ہے، عوام کے جو ہے وہ دوستی والی پالیسی نہیں ہے، عوام کے خلاف ان کی پالیسیز ہیں. تو بہت بری طرح یہ آنے والا الیکشن جو ہے وہ ہے. جی ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے، لیکن وہ اس وقت تک وزیر اعظم رہیں گے جب تک کوئی دوسرا قائد ایوان منتخب نہیں ہو جاتا.
جو ایک سیاسی بحران کی کیفیت تھی برطانیہ کے اندر، کسی حد تک اب اس سے گرد تو ہٹی ہے، لیکن ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ مختلف جو پالیسیز رہی ہیں گورنمنٹ کی، کوئی اس کو اپریشیٹ بھی کر رہا ہے، کوئی اس پہ تنقید بھی کر رہا ہے۔ غلام حسین اعوان صاحب، جو پبلک سینٹیمنٹ ہے سیاست میں، کاروبار میں، اس کا ہمیشہ سے بڑا اہم اثر رہا ہے، وہ ایک اہم کمپوننٹ ہے۔ آپ کی نظر میں وہ بنیادی کیا مرحلہ تھا جب بورس جانسن کے جو عوامی حمایت کا گراف تھا وہ نیچے آنا شروع ہو چکا تھا؟ آف کورس سب سے بڑی بات یہی تھی، جیسے بھی لارڈ قربان صاحب نے بتایا، کہ جب آپ نے پورے برطانیہ کو لاک ڈاؤن کے اندر رکھا ہوا ہے، بلکہ یہاں تک کہ جرمانے عائد کیے جا رہے تھے، فائن کیے جا رہے تھے کہ جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کی جو خلاف ورزی کرتا ہے، جو گھر کے اندر جو ہے وہ کسی کے گھر مہمان جاتا ہے یا جو ہے وہ گھر کے اندر 6 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو جتنے اس طرح کی جو چیزوں کے اوپر پابندیاں تھیں اور جرمانے ہو رہے تھے، تو ایسی صورت میں جو ملک کا چیف ایگزیکٹو ہو اور وہ اس کے دفتر کے اندر کہنے ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اندر پارٹیز ہو رہی ہوں جس کے اندر ظاہر ہے ڈرنکس بھی جا رہی ہوں اور بھی ہلا گلا ہو رہا ہو، تو ایسی خبر جب باہر آئے تو پھر ظاہر ہے پبلک کا تو ریئیکشن بہت، اور پبلک نے ریئیکشن جو ہے وہ لوکل باڈیز کے الیکشن کے اندر شو کیا۔ یہاں پر جب الیکشن ہوا، بلکہ ہمارے کوئی کلیگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب وہ کمپین کے لیے جاتے تھے لوکل باڈیز کے، تو جیسے دروازے نوک کرتے تھے تو لوگ جو ہے وہ بڑا آگے سے جو ہے وہ ریئیکشن شو کرتے تھے کہ آپ اس پارٹی کے لیے ووٹ مانگنے آ گئے ہیں جس کا جو پرائم منسٹر ہے وہ لاک ڈاؤن کے دوران جو ہے وہ پارٹیاں سجا رہا ہے اور کھلم کھلا خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ تو یہ پبلک نے تو ریئیکشن شو کیا، اور ویسے بھی عام لوگوں کے اندر بھی جو سوئنگ ووٹرز ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ اس چیز کو جو ہے وہ ظاہر ہے مائنڈ بھی کر رہے ہیں اور بڑا برا سمجھ رہے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اور اس کے جو کیبنٹ منسٹر تھے وہ پارٹیز کے اندر ہے۔ تو یہ وجہ تھی جس کے اوپر ابھی تک لوگوں کے اندر غصہ پایا جا رہا ہے۔ اور جب ایم پیز اور جو کونسلر جب لوکل باڈیز کے الیکشن کے لیے کمپین کرنے جاتے تھے تو وہاں انہیں پتا چلا اتنا زیادہ گراف جو ہے پارٹی کا ایک شخص کی وجہ سے نیچے آ رہا ہے، تو اس وقت سے جو ہے وہ ایم پیز نے جو ہے وہ ریزائن کا مطالبہ کیا، پھر زور پکڑتا گیا۔ پھر ابھی جب ریسنٹ بھی غلطی کی بورس جانسن نے، اس کے اوپر تو پھر زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ رد عمل شو کیا، پارٹی کے منسٹرز نے کیا اور لیڈرز نے کیا۔ تو میرا خیال ہے یہی بیسک وجہ ہوئی ہے کہ پبلک پرسیپشن جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ صحیح ہے۔ ذرا کیسر چودھری صاحب سے اس کا جواب لے لیتے ہیں نا۔ کیسر چودھری صاحب، آپ کی جماعت، اب اس طرح کی خبریں بھی آئی، اس طرح کے الزامات بھی لگے، اس کے سرکمسٹانسز اور آؤٹ کمز بھی آپ نے فیل کی، لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی پارٹی کے اندرونی خلفشار ہے اس کی وجہ تمام وجوہات بورس جانسن کی شخصیت کے خلاف ہی گھومتی ہیں یا اور بھی کوئی مسائل ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو میں وہ بائی کے پوائنٹ پہ آ جاؤں گا، بریکسٹ پہ۔ تو بریکسٹ تو پبلک کا ڈیسیژن تھا، 52% جو ہماری پاپولیشن ہے انہوں نے ووٹ کیا تھا بریکسٹ کے لیے۔ تو پھر چلیں وہ ہمارے مینیفیسٹو میں تھا، پھر اس پہ ہماری ٹریزا میں جو ہے وہ ریزائن کر گئی، اس سے پہلے کیمرن کر گئے آفٹر ریفرینڈم، تو پھر اس کو ڈیلیور تو کرنا تھا، تو وہ بورس نے پھر کیا ہے، از اے پارٹ آف مینیفیسٹو۔ تو اس میں وہ ان پہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہاں بالکل ورکر کی کمی ہے، ابھی یہاں پہ یہ ایشو ہے، بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں۔ جو دوسری آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل میرے خیال میں زیادہ بورس کی وجہ سے ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لائے تھے انہوں نے، کہیں جھوٹ شوٹ بولا ہے، وہ پارٹی بھی کچھ چل رہی تھی، سٹاف نیچے پارٹی کر رہا تھا جس میں وہ چلے گئے، نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر وہ دیکھیں تو اسٹارمر پہ بھی جو لیبر کا لیڈر ہے اس پہ بھی الیگیشن تھا، وہ انہوں نے ڈینائی کر دیا تھا، لیکن انہوں نے بھی کہیں کسی جگہ پہ میرے خیال میں وہ کسی جگہ پب میں یا کہیں، اب مجھے یاد نہیں ہے صحیح طرح سے، ڈرنک وغیرہ کے لیے گئے ہیں، تو ان پہ بھی الیگیشن تھا۔ بہت سے لوگوں نے وہ جو ہے وہ رول بریچ کیا ہے۔ بالکل لارڈ قربان صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، وہ کہہ رہے تھے جیسے کہ ان کے اور بہت سے کولیگ ہیں، وہ اسی طرح دیکھیں تو دوسری پارٹیز میں بھی لوگ ہیں جنہوں نے کافی مشکل تھا ان رول کی پابندی کرنا۔ بہت سے لوگ جیسے کہا گیا کہ فیملی ممبر چلے گئے، ان کے فنرل میں نہیں جا سکے، جنازوں میں نہیں جا سکے، تو بالکل اس کی وجہ سے لوگوں میں یہ ضرور پایا جاتا تھا کہ یہ بورس جو ہے وہ فیورٹ نہیں تھا یہاں پہ پبلک کا۔ جب وہ جیسے اعوان صاحب نے کہا، ہم بھی گئے جب ڈور سٹیپ پہ کمپیننگ کے لیے بائی الیکشن میں یا ہمارے جو لوکل الیکشن ہوئے ہیں،
तो कंसर्न था लोगों में कि वो जी इसको जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में उनको बहुत पहले चला जाना चाहिए था। मॉरली यहाँ पे आपको पता है मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जब आप पे इस तरह का प्रेशर आ रहा है, इस तरह की इश्यूज हैं, फिर पार्टी में भी कंसर्न है, तो मेरे ख्याल में उनको रिजाइन करना चाहिए। और इससे सबसे बड़ी वजह यही है, इवन दो मैं समझता हूँ, दिस इज माय पर्सनल व्यू, कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया थ्रू कोविड। जिस तरह से उन्होंने फाइनेंशियल एड, हमने खुद जो है वो लोगों को जिस तरह से टैक्स रिलीफ और बाउंस बैक लोन और इस तरह की फैसिलिटीज जो हमने प्रोवाइड की हैं, वैक्सीन जो है वो सबसे पहले इंग्लैंड में लगाई गई है लोगों को। सो देखिए, अच्छी जो चीज़ें उनको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन कुछ फेलियर भी थे। ऑफ कोर्स बड़ा मुश्किल टाइम था, इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम, वो उस तरह से डिलीवर भी नहीं कर पाए। और मेरे ख्याल में ये सब समझते हैं, ये सिर्फ यूके का मसला नहीं है, सारी दुनिया का आप देख लें, बैक होम भी ऐसे ही है। सो ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी रीज़न थी। सही है। अच्छा लॉर्ड कुर्बान साहब, ऑब्वियसली ये क्राइसिस है, ये क्राइसिस जो है वो टोरीज़ के लिए बड़ा है, उसके बाद आपकी सियासत के लिए, बट ऑब्वियसली अपोजिशन जमातों के लिए इट्स एन अपॉर्चुनिटी। सो हाउ लिबरल डेमोक्रेट्स आर measuring it as opportunity? देखिए जी, हम ये समझते हैं कि अगर आप पिछले 7 कम अज कम जो बाई इलेक्शन हुए हैं उनमें देखें तो उनमें से एक जो है बाई इलेक्शन वो लेबर ने जीता है, 6 बाई इलेक्शन जो हैं वो टोरी से सीटें जो हैं वो लिबरल डेम ने खींची हैं। ये इसी यानी रिसेंट पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जब से बोरिस जॉनसन साहब जो वज़ीर आज़म बने हैं। तो लिब डेम जो है, लोग ये समझते हैं कि एक अल्टरनेटिव मौजूद है और लिब डेम जो है अब ऊपर की तरफ जा रही है, लोग इसकी पॉलिसीज को पसंद करते हैं। बल्कि हमने जो कहा था कि ये जो ब्रेक्जिट है ये कौम के लिए नुकसानदेह होगा, ठीक है, हम जमहूरी लोग हैं, हमने कौम का फैसला एक्सेप्ट कर लिया है, वी आर वे वी आर। लेकिन एट द सेम टाइम जिन चीज़ों की लोग अब समझ रहे हैं कि जिन खदशात का इजहार लिब डेम ने उस जमाने में किया था, वो खदशात अभी जो हैं वो सामने सबूत बन करके पेश हो रहे हैं। हमने कहा था कि यहाँ लेबर की यहाँ शॉर्टेज हो जाएगी, यहाँ महंगाई बढ़ जाएगी, यहाँ नॉर्दर्न आयरलैंड के मसाइल जो हैं वो एक बार फिर सर उठाएंगे। ये सब चीज़ें जो है ये सामने आ चुकी हैं। लोग बड़े समझदार हैं यहाँ के, वो अपनी डिसीजन जब लेते हैं वोट देने की तो बड़ी इन्फॉर्म डिसीजन वो लेते हैं। और पिछले जो चंद बाई इलेक्शन जैसा मैंने कहा है वो देखें तो पब्लिक की जो एतमाद का रुख है वो देख लें कि वो काफ़ी हद तक लिब डेम लोग जो है वो पसंद कर रहे हैं और समझते हैं कि जो कुछ लिब डेम ने कहा था वही कुछ जो है वो अभी है। और आइंदा के लिए भी लिब डेम जो है वो ये समझते हैं कि बोरिस जॉनसन जो है, जैसा कि जॉन मेजर साहब ने भी कहा, अभी थोड़ी देर में जॉन मेजर साहब जो सबका वज़ीर आज़म है उनका बयान भी देख रहा था, उन्होंने भी कहा है कि इसको जॉनसन साहब को अभी बिल्कुल ही चले जाना चाहिए, इनका रहना जो है ये मुल्क की मफाद के खिलाफ है। और हम तो पहले ही कह रहे हैं कि इनका मजीद एक दिन के लिए भी रहना जो है वो मुनासिब नहीं है। देखिए, एक तो पब्लिक की इतने भी ये बदनाम हो चुके हैं और फिर अखलाकियात भी कुछ चीज़ होती है। अगर इन्हीं की पार्टी की मिसाल ले लें, कैमरॉन जो हैं उनको सिर्फ इसलिए कि वो हार गए थे अपना जो रेफरेंडम था उस बिना पर वो चले गए कि असूली तौर पर मुझे चूँकि उन्होंने सपोर्ट की थी अपने इसकी रिमेनिंग की, लेकिन लोगों ने उसके खिलाफ वोट दे दिया। इसी तरह टीज़ा मे जो है, मैं समझता हूँ बड़ी प्रिंसिपल लीडर वो भी रही हैं कि अगरचे बोरिस जॉनसन को ज़्यादा खिफत का सामना करना पड़ा, पार्टी के अंदर ज़्यादा लोगों ने उनको रद्द किया है, टीज़ा मे को कम लोगों ने रद्द किया था, लेकिन इसके बावजूद टीज़ा मे चली गई थी। अब इनके लिए कोई इखलाकी यानी नहीं बनता, जवाब ही नहीं बनता है कि ये इक़्तिदार से चिमटे रहें, और जितना ये ज़्यादा रहेंगे इतना ही मैं तो समझता हूँ कि अपोजिशन पार्टियों के लिए तो ये फ़ायदे की बात है, क्योंकि इतना ही कंजर्वेटिव पार्टी और कंजर्वेटिव गवर्नमेंट का ग्राफ जो है वो नीचे चला जाता जाएगा और फिर आखिर इनको ये नुकसान, आज इलेक्शन हो तो शायद कम हो, लेकिन अगर इनके चिमटे रहने से मेरे ख्याल में इनको ज़्यादा नुकसान होगा। सही है, बिल्कुल ठीक है। लॉर्ड कुर्बान साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम ज़रा ये जानने की कोशिश करेंगे जो बरतानवी पार्लियामेंट है उसके रूल्स ऑफ बिज़नेस क्या हैं, और ये रूल्स बाज़ाब्ता तौर पे क्या लेजिस्लेशन के थ्रू बनाए गए हैं या ये ट्रेडिशनल हैं, रिवायत चल रही है और उसी को फॉलो किया जाता है। ब्रेक के बाद बात करते हैं।
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے احمد شہزاد صاحب. جو برطانوی پارلیمنٹ ہے اس کے رولز آف بزنس کی تاریخ کیا ہے، اور دوسرا اب جو نئے قائد ایوان کا انتخاب ہوگا اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیے یہ جو پارٹی کے ممبرز ہیں وہ سلیکٹ کریں گے کینڈیڈیٹ کو، شارٹ لسٹ کریں گے، اور پارلیمنٹیرین جو ہیں ٹوری پارٹی کے وہ اس میں چناؤ میں حصہ لیں گے. اور یہ کوئی 5-6 ویک کا پروسیس ہے. لیکن جس طرح لارڈ رضوان صاحب نے کہا کہ بھئی ان کا اب حق ہی نہیں بنتا بیٹھے رہنا، اور یہ جتنا زیادہ دیر تک یہ بیٹھیں گے اتنی دیر تک وہ نقصان ان کو ہوتا رہے گا پولیٹیکلی. ابھی ان کا ڈیپٹی جو کیا نام ہے پرائم منسٹر ہے اس کو دے دیں تو وہ ایز اے کیئر ٹیکر حکومت جو ہے وہ چلائے. ابھی آپ دیکھیں یہ تو ٹوٹل فیلئر ہے ان کی ساری کیبنٹ، اور اس میں سے کتنے لوگ جو ہیں جنہوں نے جھوٹ کو پکڑے گا جھوٹ بولتے ہوئے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا ہے یہاں کی اکانومی کو اور یہاں کے اس سسٹم کو. تو انہیں سے پھر کیا آپ امید لگا کے بیٹھیں گے؟ اور انہیں پتا ہے کہ یہ ٹیمپرری جاب ہے، اور یہ بعد میں جو دوسرا لیڈر الیکٹ ہوگا وہ اپنی کیبنٹ بنائے گا. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے ملک کے لیے. ان کو فوراً جانا چاہیے، اور وہ کیئر ٹیکر ایک پرائم منسٹر آنا چاہیے جو کہ اچھے طریقے سے جو چیزیں انہوں نے خراب کی ان کو کور اپ کرے، کس طرح کنٹری کو آگے لے کے جانا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا غلام حسین اعوان صاحب، میں تھوڑا کمپیریٹیو انالیسس چاہ رہا ہوں آپ کی طرف سے. جو بورس جانسن ہیں اور عمران خان صاحب، ایک تو سابق وزیر اعظم ہو چکے ہیں، دوسرے ہو جائیں گے، یہ دوست بھی ہیں. ان کی دوستی کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اور کامنالٹیز ان میں مشترکہ عادات ان کی شخصیات میں کیا رہیں؟ آپ کے کیا انالیسز ہیں؟ یہ مجھے لگتا ہے عباسی صاحب آپ نے مجھے جان بوجھ کر مشکل میں ڈال دیا ہے، تو کیا جواب دوں آپ کو. لیکن بہرحال وزیر اعظم عمران خان صاحب اب اپنے منصب پر نہیں رہے، لیکن جو جب ان کے خلاف بھی جو ہے وہ طریقے عدم اعتماد آئی تھی تو ظاہر ہے انہوں نے جیسا کہا کہ میں آخری دم تک لڑوں گا، اور وہ لڑے. انہوں نے کوشش کی کہ حالات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں، لیکن نہیں ہو سکے. اور اسی طرح آپ ایک نام اور بھول گئے ہیں جو امریکہ کے صدر تھے، ڈونلڈ ٹرمپ. ٹرمپ نے بھی جو ہے وہ ظاہر ہے جب اقتدار چھوڑنا ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا، اور آپ کو پتا ہے کیپٹل ہل پر لڑائی بھی ہوئی ٹھیک ٹھاک سے تب بھی. اور برطانیہ کے اندر چونکہ ہماری یہاں پر جو سیاسی روایت ہیں وہ بڑی مضبوط ہیں، اس طرح کے کام نہیں ہوتے. لیکن تاحال جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جتنا دباؤ بورس جانسن پر بڑھ رہا ہے وہ شاید اس سے قبل انہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا عہدہ، لیکن ابھی بھی انہوں نے فوری طور پر استعفیٰ نہیں دیا، اور اس وقت تک جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس پر براجمان ہے. جب تک نئے براجمان کہہ لیں، یا ایک پارٹی کی پالیسی بھی ہوتی ہے کہ پارٹی کی ساکھ کو بھی بچانا ہوتا ہے کہ اب 4 ماہ کا ٹائم ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جب پارٹی کے ممبران اور جو پبلک ہے ان کا تھوڑا سا غصہ بھی کم ہو جائے گا کہ چلیں ایٹ لیسٹ جو ہے وہ بورس آفس چھوڑ دیں. پارٹی کی ساکھ کو بچانے کے لیے بھی میرا خیال ہے پارٹی کے جو اہم رہنما ہیں انہوں نے جو فیصلہ کیا اس کے مطابق ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اگر ان کی جگہ کوئی اور شخص وزیر اعظم ہوتا تو شاید وہ جلدی چھوڑ جاتا. یہ ہے کامنالٹی جو آپ نے بات کی تو وہ یہ ہے کامنالٹی. صحیح ہے. اچھا میں ذرا کیسر چودھری صاحب، آپ سمجھتے ہیں جو غلام حسین اعوان صاحب نے کمپیریزن یہ تینوں کو بالکل مشترکہ عادات کی مالک شخصیات کہہ دیا، ٹرمپ صاحب کو، بورس جانسن صاحب کو اور خان صاحب کو، تو آپ ایگری کرتے ہیں کیسر چودھری صاحب؟ اعوان صاحب تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا ہوں. نہیں، میرے خیال میں یہ صحیح کہنا ہوگا. ٹرمپ ان کی ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی ہے. چلیں کچھ چیزیں کامن ہوں گی، ہو سکتا ہے، لیکن اقتدار تو دیکھیں نا، کسی کو بھی چھوڑنے کا دل نہیں کرتا ہے. ایک دفعہ جب کوئی آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ہی بیٹھا رہوں جی. لیکن میں ایز اے پارٹی ورکر، ایز اے
लोकल पॉलिटिशियन, मैं ये कहूँगा कि उनको मॉरली फ़ौरन चले जाना चाहिए। और हमारी ये पार्टी में हमेशा डिस्कशन होती है, मेरे जो कोलीग्स हैं वाइट इंग्लिश जो कोलीग हैं उनसे भी और बाकी लोगों से भी ये बड़ा कंसर्न होता है जी कि अब इनको चले जाना चाहिए मॉरली। और कमिंग बैक टू ब्रेक्सिट, हमने ब्रेक्सिट के लिए हमारे इस एरिया से जो हमारा बकिंघम शहर है, हमने रिमेन के लिए वोट किया था। हमारा भी कंसर्न था कि ये आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए तो हो सकता है अच्छा हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमें डैमेज होगा, वर्कर नहीं होंगे, हमारे बिजनेस जो इससे अफेक्ट होंगे। बिल्कुल जैसे लॉर्ड कुर्बान साहब ने आगे कहा है, मैं एग्री करता हूँ कि हमने भी जो वोट है वो रिमेन के लिए किया था यहाँ पे, तो उससे वो बिल्कुल डैमेज हुआ है, फ़र्क पड़ा है। लेकिन चूंकि वो रेफरेंडम हो चुका था तो उन्होंने फिर उसको डिलीवर किया है। तो ये मैं बिल्कुल वाज़ह कर दूं कि हम भी इस चीज़ पे एग्री हैं कि उनको अभी फ़ौरन से चले जाना चाहिए और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर हो सके तो वो अर्ली इलेक्शन भी कॉल किए जाए, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ताकि जो भी कोई फिर वो आए वो पावर से आए और अपने वो काम आगे मजीद जो है वो कर सके, क्योंकि मुश्किल हालात हैं, सारी दुनिया के मुश्किल हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कैसे चॉइस अप की है। मैं ज़रा लॉर्ड कुर्बान साहब की तरफ जाना चाहूँ। लॉर्ड साहब, अभी बरतानिया के अंदर बहुत से मसाइल हैं, महंगाई इस वक्त सर फहरिस्त है, बोरिस जॉनसन वज़ीर आज़म तो हैं लेकिन वो आउटगोइंग वज़ीर आज़म हैं, शायद उनके पास अब वैसा मोरली इख्तियारात वैसे नहीं हैं। आप समझते हैं इस पोजीशन में एक शख्स अगर वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठा हुआ है तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और गवर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर अंदाज में चला सकेगा, या वो सिर्फ सिंबॉलिक ही रह जाएंगे? मैं एक छोटी सी अर्ज ये करूं, जो आपने पहले कंपेरिजन किया है वो उस पर मैं भी थोड़ा सा अपनी राय देना चाहूँगा। जो यानी प्राइम मिनिस्टर्स की आपने कंपैरिजन की बात की है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के मामलात को बरतानिया के मामलात से यानी बराबर नहीं कहा जा सकता। वहाँ रवायतें कुछ और रही हैं, वहाँ कितनी गवर्नमेंट जो है वो सदर के पास इतने अख्तियारात होते थे कि हर 2-3 साल के बाद सदर जो है वो हुकूमतें बदलने का वो बिगल बजा देते थे, और सिटिंग गवर्नमेंट जो है उनको वो चलता करके नई हुकूमतें आती रही वहाँ पे। फिर ऐसे भी बेशुमार 3-4 दौर ऐसे गुजरे कि चलती हुकूमतों को फौजी जो है वो तख्ता उल्टा करके आ जाते रहे, और इस लिहाजा वहाँ तो अलग किस्म की रवायात हैं, उनका बरतानिया के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। अलबत्ता जहाँ तक आपने ये इसका सवाल किया है, मेरा ख्याल में आप ब्रिटिश पब्लिक भी और यूके की जो पार्लियामेंट है वो बोरिस जॉनसन साहब को जाना देखना चाहते हैं। अगर वो साहब जो हैं वो नहीं जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि अगले चंद दिनों में या हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पार्लियामेंट के अंदर दोबारा आ जाएगी, और इनको पूरी पार्लियामेंट का जो एतमाद है वोट लेना की जरूरत होगी। और यकीन बात यह है कि अब वो एतमाद की तारीख जो है वो जीतने के काबिल नहीं होंगे और इनकी छुट्टी होनी है। लिहाजा इनके लिए भी यही मुनासिब है कि ये रिजाइन करके चले जाएं। मुल्की मफाद के लिए भी यूके बिजनेसेस का मैंने आपको कहा है कि एक बहुत बड़ी तंजीम है यूके की, जो जितने बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी बहुत बड़ी तंजीम है यूके बिजनेसेस। उनका भी बयान अभी 2 घंटे पहले आया है, उन्होंने कहा है कि जी इस मुल्क को स्टेबिलिटी की जरूरत है। अब इस तरह की इंटरम गवर्नमेंट है वो स्टेबिलिटी नहीं क्रिएट किया करती, उनके लिए एक लॉन्ग टर्म जो स्टेबिलिटी होने की जरूरत है, इलेक्शन की जरूरत है। ठीक। इसी तरह जॉन मेजर साहब ने भी कहा है कि इनका रहना जो है वो अच्छा नहीं किया जाना चाहिए। अपोजिशन पार्टियां भी यही कह रही हैं, और इनको अभी इनका मेरा ख्याल में जाना खैर सही है। अहमद शहजाद साहब, आप समझते हैं कि वंस अगेन अगर नो कॉन्फिडेंस आती है तो अब की बार टोरी पार्टी यानी अपने लोग ही वोट आउट कर देंगे बोरिस जॉनसन को? नहीं, वो मुझे लग रहा है उनकी रवैये से उनके काफ़ी जो बैक बेंचर है ना, जो बोरिस के खिलाफ है, वो कह रहे हैं कि जी अगर ये नो कॉन्फिडेंस आया तो वो सारी पार्टी के खिलाफ होगा, इसलिए वो बोरिस जॉनसन को सपोर्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल में शायद नो कॉन्फिडेंस जो वोट है वो सक्सेसफुल ना हो सके। इसका एक ही तरीका है कि पार्टी जो है वो इकट्ठी होके वो जो इनकी पावरफुल कमेटी 92 वो इन्हें कहें कि भी आप खुदा का खौफ करें और जान छोड़ें, अपने लोगों को आने दें। That is the only way forward for the country. बिल्कुल ठीक है। अहमद साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया। अहमद शहजाद साहब आप, कुर्बान साहब आपका, कैसा चॉइस साहब आपका, गुलाम हुसैन अवान साहब आपका, फैसल अब्बासी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए।